السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وقال اللہ تعالی أيضاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وقال أيضاً وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وقال أيضاً ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنکر بین ظہرانیہم وهم قادرون على ان يغيروه او ينكروه فلا يغيرون فعذب اللہ العامة والخاصة۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہیں قوموں کے متعلق اللہ کے عذاب اور انعام کی پالیسی یا سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ عنوان اور موضوع اتنا اہم ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہیں قوموں کے متعلق، افراد کے متعلق، وہ طے شدہ ہے، یعنی جو اللہ نے پالیسی متعین کر دی تو اسی پالیسی کے مطابق، اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ قیامت تک رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پالیسی کی، اپنے طریقہ کار کی اہمیت کو بہت ہی صراحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ لن کے معنی ہرگز کے ہوتے ہیں عربی میں۔ تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں پاؤں گے، کوئی بدلاؤ نہیں پاؤں گے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مزید انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات کو واضح کیا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ براہ راست اولین طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ کا، لیکن واسطے کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ سے اور تمام انسانوں سے سنت من قد ارسلنا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے،
اور تم اللہ کے طریقے میں بدلاؤ نہیں پاؤ گے، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو قوموں کے متعلق، افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنت، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں، عام فہم لفظ پالیسی ہے، لیکن یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی پالیسی ہوتی ہے، ایک جماعت کی پالیسی ہوتی ہے، ایک پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، ملک کی پالیسی ہوتی ہے، اور ملک اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے، جماعت اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتی ہے، پارٹی اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتی ہے، ادارہ بھی پالیسی کے مطابق کام کرتا ہے، اور اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے، بلکہ پالیسی کے مطابق کام نہ کرے، کوئی پالیسی طے نہ کرے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور صحیح بھی ہے کہ ایک ملک ہو، اس کی کوئی پالیسی نہ ہو، یا پالیسی ہو لیکن پالیسی کے مطابق کام نہ کرے، ایک جماعت ہو اور جماعت کی کوئی پالیسی نہ ہو، یا ہو لیکن پالیسی کے مطابق جماعت کام نہ کرے، تو خود لوگوں کی نظر میں یہ چیز ناقص ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ یعنی تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی، اور جو اہم چیز ہے جس کا کوئی اثر ہوتا ہے، اس کی ایک پالیسی ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور نہ صرف ہونا چاہیے، اس نے اس طریقے اور پالیسی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ لیکن کتنے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پالیسی متعین کی ہے اس دنیا سے متعلق، انسانوں کی کامیابی ناکامی سے متعلق، ان کے عذاب سے متعلق اور ان کے انعام سے متعلق۔ زیادہ تر مسلمان تو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر مرضی کے خلاف، خواہش کے خلاف دنیا میں حالات آتے ہیں، زندگی میں حالات آتے ہیں، گھر میں حالات آتے ہیں، محلے میں آتے ہیں، ملک میں آتے ہیں، تو پھر واویلا کرتے، شکوے شکایت کرتے ہیں، اللہ سے بھی شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، میں اللہ کا اتنا فرما بردار ہوں، لیکن پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی نا، ورنہ اگر وہ جاننے کی کوشش کرتا تو کوئی اس کو شکوہ نہیں ہوتا، اور کوئی اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اطمینان ہوتا۔ دین و ایمان کی بنیاد پر اگر اسے مارا جا رہا ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اطمینان ہوتا اسے، کیوں؟ اسے سمجھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کوئی اگر ڈرا رہا اس کو تو اطمینان ہوگا اس کو، کیوں؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ جیل کی کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو سکون ہوگا، نئی چیز نہیں ہوگی نا ان کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ ڈر کے ذریعے معاشی پریشانی مبتلا ہے، بھوک مری میں مبتلا ہے، فقر فاقہ ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو اللہ کے رسول کی زندگی طرف بھی نظر جائیں گی اس کی، اور جانا چاہیے، اور قرآن کی آیت کی طرف بھی اس کی نظر جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے کہہ دیا، وہ تو نازل ہوئی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1400 سال پہلے، لیکن لوح محفوظ میں تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، تو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ ہم ایمان والوں کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، تو گویا کہ اللہ نے مجھ کو پسند کیا ہے، اس لائق سمجھا ہے کہ مجھ کو آزمائے۔ مجھ کو اللہ نے امتحان حال میں بیٹھنے کا موقع دیا، امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیا جاتا نا، حکومتیں بھی ہر ایک کا امتحان لیتی کیا؟ پولیس بھرتی میں اگر کوئی ہونا چاہ رہا تو ہر ایک کو پولیس بھرتی کے امتحان میں شامل کرے گی کیا؟ ہر ایک کو آئی ایس کی، آئی پی ایس کی ڈگری میں ملتا کیا ہے؟ دنیا کی کچھ نوکری ملتی ہے، لیکن پھر بھی حکومت ہر ایک کو امتحان کے لائق ہی نہیں سمجھتی، جس سے کچھ امید ہوتی ہے۔ تو
تو اس کو امتحان کے لائق سمجھتی ہے، اس کا امتحان لیتی ہے تو خوش ہوں گا نا۔ پھر دین و ایمان کی بنیاد پر اگر معاشی پریشانی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال تھا لیکن مال حکومت نے قبضہ کر لیا، حکومت نے پابندی لگا دی اس پر، ہے نا۔ بہت سارے مالدار ویسے تاریخ میں بھی گزرے ہیں، آج بھی ایسے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا، اطمینان ہوگا کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ ہم مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ من الاموال والانفس، جانوں میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کر کے کیا مطلب کہ اگر آبادی اگر 20 کروڑ ہے تو کچھ میں سے کچھ آبادی 1 لاکھ آبادی وہ شہید ہو جائیں گی۔ 4 بیٹے ہیں تو 4 میں سے 1 بیٹا 2 بیٹا وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو، یہی مطلب ہے نا جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 2 آنکھیں ہیں تو 1 آنکھ شہید ہو جائیں گے، خوشی ہوں گی نا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ دونوں کان سے سنتا تھا لیکن ایسی کسی نے مارا، ایسی مار لگی اللہ کے راہ میں کہ 1 کان کی سماعت بند، وہ ختم ہو گئی۔ نقص من الاموال والانفس، 2 ہاتھوں سے کام کرتا تھا، 1 ہاتھ جو ہے تو ناکارہ ہو گیا۔ 2 پیروں سے چلتا تھا، 1 پیر ہی باقی رہا۔ ماضی میں گزرے نا ایسے، اللہ کے راہ میں دین کی قربانیاں دینے کی وجہ سے کسی کے 1 آنکھ شہید ہو گئی، کسی کا 1 کان شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے 2 دانت ساتھ میں شہید ہو گئے تھے، دانت بھی کم ہو جاتے نا، وہ بھی جانوں میں کمی کر کے آزمانے میں سب چیزیں آتی ہے۔ تو اللہ کی پالیسی کو اگر کوئی سمجھے گا تو دین اور ایمان کی بنیاد پر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی سے وہ نہیں گھبرائے گا۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے برداشت کرنے والوں کو، ہمت اور جرأت رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس لیے آج جو مایوسی ہے اور حالات میں امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یقیناً کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو اگر پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں ہونے دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ان کو سیاسی کامیابی، سیاسی غلبہ ان کو نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالف قوموں کی لاشوں کو، ڈوبتی ہوئی لاشوں کو دکھایا، ڈوب رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ڈوبا، اور ان کی پوری نافرمان قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی بربادی کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو، مکہ والوں کی ناکامی بربادی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال کو دکھایا، میدان بدر میں بھی کچھ دکھایا اور مکہ میں بھی دکھایا۔ ناکام ہو رہے تھے، ناکام کون ہو رہا تھا؟ اللہ کے رسول ناکام نہیں تھے، ڈر کون رہا تھا؟ مشرکین مکہ ابو جہل، ابو لہب ڈر رہے تھے، تبھی تو پیشکش کی تھی نا انہوں نے، ورنہ ڈرنے والے کیا پیشکش کریں گے کہ ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتے ہیں تو وہ کسی کو پیشکش کرتے کہ حکومت کی، تو طاقت کس کے پاس تھی؟ طاقت اللہ کے رسول کے پاس تھی۔ اہل ایمان طاقتور ہو رہے تھے، تبھی تو انہوں نے پیشکش کی تھی نا کہ آپ اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیجئے، بتوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دیجئے، اس دین کی دعوت آپ چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو عورت دے دیتے ہیں۔ لیکن اسوہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسانوں کی یہ دنیاوی بادشاہت کی پیشکش اگر ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، بغیر کوشش کے بھی مل رہی ہے، تو ایک مومن کو ٹھکرا دینا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں اگر تم چاند رکھو گے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھو گے، واللہ ما ترکت ہذہ الدعوۃ، خدا کی قسم میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ کی پالیسی جو قوموں کے متعلق ہے، تو ایک طرح سے بنیادی طور سے 3 اصطلاح اس کی بنتی ہے، 3 نام بنتے، ایک انعام کا لفظ، ایک عذاب کا لفظ، اور ایک تیسرا لفظ بھی بنتا ہے مہلت، ڈھیل اور مہلت، دونوں کے درمیان میں ایک پالیسی اللہ کی یہ بھی رہتی ہے کہ نافرمانی کے باوجود
ظلم کے باوجود، سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، وہ عذاب بھی نہیں اور وہ انعام بھی نہیں، مہلت ہے۔ اور زیادہ تر قوموں نے اسی چیز کو نہیں سمجھنے، اسی میں مبتلا ہو کر، یہ دھوکے میں آ کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کا ایک طرح سے طے کر لیا، کہ ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 10 سال تک نہیں پکڑا نافرمانی میں، تو بعد میں کیوں پکڑے گا اللہ؟ 20 سال تک ہم کو ڈھیل اور مہلت ملی، تو اب 21 سال اور 22ویں سال کیوں نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی ڈھیل اور مہلت کا بھی ایک وقت طے ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا، لیکن اللہ کے نزدیک طے ہے کہ کس قوم کو کب تک ڈھیل اور مہلت دینا ہے۔ اور وہ مہلت اور ڈھیل کا اگر غلط استعمال کرتی ہے قوم، تو پھر آخرت کا عذاب، مرنے کا عذاب تو ہے اپنی جگہ پر۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سزا بھی دیتا ہے۔ اور اللہ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم چیز اور ہے قرآن مجید میں، انعام، عذاب اور مہلت یہ تو ہے، لیکن ایک اور چیز بھی بہت اہم اس لیے ہے کہ زیادہ تر مسلمان اور امت مسلمہ جو ماضی میں اللہ کے غضب اور عذاب کے دائرے میں آئی ہے، اور اللہ کے بندگی کا راستہ اس نے جو چھوڑا ہے، وہ اسی دھوکے میں آنے کی وجہ سے۔ اور وہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 آیت کی نمبر میں بیان کیا، بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں اگر ہم کو ترقی مل رہی ہے، دنیا کی خوشحالی مل رہی ہے، ہم کو اقتدار مل رہا ہے، تو گویا کہ وہ جائز ہے اور اس کو ہم کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنی سنت کو یہاں بیان کیا کہ ان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرمائے ان سے پوچھئے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، یعنی بنی اسرائیل وہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کو ان کے لیے محترم بنا دیا، ہر کام ممنوع کر دیا، اللہ کی عبادت کے علاوہ دن بھر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ سنیچر کے دن پابندی لگا دی تھی، کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، پورا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع عطا کرتا ہے، نافرمانی کا موقع عطا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کتنے ہیں جو نافرمانی کا راستہ اختیار۔ نافرمانی میں اللہ دنیا کا فائدہ عطا کرتا ہے، نافرمانی میں، سرکشی میں اللہ دنیا کا فائدہ سامنے پیش کرتا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ سنیچر کے دن جنہوں نے زیادتی کی، سرکشی کی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم السبت شرعا ویوم لا یحسب لا تأتیہم، لیکن اللہ کی سنت اب یہ ہوئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنیچر کے دن شکار پر پابندی لگا دی گئی تو کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو کامیابی نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی سنت اور ہے، سنیچر کے دن ہی زیادہ، ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں سمندر کے اوپر آتی، ان کے سامنے گوتے لگاتی، اوپر پانی کے اوپر اڑی مارتی تاکہ وہ دیکھے۔ اور کتنے جو یہ مچھلیوں کی لالچ میں آ کر ان کا شکار شروع کرتے ہیں، اور کتنے جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، چاہے مچھلی ہمارے سامنے آ رہی ہے سنیچر کے دن، اور باقی دنوں میں اتنی وافر مقدار میں وہ پانی کے اوپر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے فرمایا استعتیم حیتان یوم سبتہم، جبکہ مچھلیاں وافر مقدار میں سنیچر کے دن ان کے سامنے آتی تھی، وہ یوم لا یسبتون لا تأتیہم، لیکن سنیچر کے دن کے علاوہ جب دن ہوتا ہے، اتوار کا دن، پیر کا دن، تو اس میں نہیں آتی اتنے اوپر۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نافرمانی کے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ممنوع چیز میں دنیا کا فائدہ، دنیا کی کامیابی سامنے رکھ کر دکھا کر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور اسی طرح سے ہم امتحان لیتے ہیں فاسق قوم کا، نافرمانوں کا ہم اسی طرح سے امتحان لیتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران کے 178 نمبر کی آیت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی ڈھیل اور مہلت کو اپنے لیے خیر نہ سمجھے، اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو جو ڈھیل اور مہلت دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو۔ ڈھیل اور مہلت نہیں ملیں گے تو گناہ کیسے کریں گے؟ اور گناہ نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق کیسے ٹھہریں گے؟ تو جس قوم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سختی سے پکڑنا چاہتا ہے، زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو ڈھیل بھی اتنی دیتا ہے، گناہ کے مواقع اس کے سامنے زیادہ اللہ پیش کرتا ہے۔ لیزدادوا اثما، یہ ڈھیل اور مہلت ہم نے ان کو اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے پھر رسوائی والا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے اپنا ایک اہم اصول بیان کیا ہے عذاب کے حوالے سے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ کی یہ پالیسی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس دنیا میں عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول ان پہ نہ بھیج دے۔ اب آخری رسول تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو اللہ کی یہ سنت تھی، تو ایک نبی آتا دوسرا نبی، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا، کبھی دنیا وہ نبیوں سے خالی نہیں رہی ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کی پالیسی ٹھہریں گی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، امت مسلمہ کا کوئی گروہ، کوئی فرد انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے جب تک کسی قوم پر حجت تمام نہیں کرے گا اس دنیا میں، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی بندگی کی، شرک کی تردید کی، شرک کے انکار کی، کہ اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا انکار ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی حکمرانی قانون سازی کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی جب تک کہ کوئی گروہ یہ حجت تمام نہیں کرتا کسی قوم پر، کسی حکمراں قوم پر یا اور کوئی غیر حکمراں قوم پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ نے اسی آیت کے متصل اپنی ایک اہم پالیسی بیان کی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے، ارادہ کرتے ہیں، تو اس قوم کے جو خوشحال افراد ہیں، جو سردار قسم کے افراد ہیں، مالی لحاظ سے جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس کچھ طاقت اور قوت زیادہ ہے، وسائل ذرائع جن کے پاس دنیا کے زیادہ ہیں، تو جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہ، تو اس قوم کے جو خوشحال افراد ہیں، صاحب حیثیت لوگ، تب ان کو موقع دیتے ہیں فسق و فجور کا، زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرنے کا ہم ان کو موقع عطا کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب وہ اس قوم کے افراد فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ذمہ دار افراد، ان کے سربراہان، ان کے لیڈران، تو فحق علیہ القول، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو جاتا ہے، یعنی عذاب سے متعلق، فدمرنا تدمیرا، پھر ہم اس کو تہہ و بالا کر دیتے، اس قوم کو ہم پھر مٹا دیتے۔ لیکن مٹانے سے پہلے، عذاب سے پہلے، ہم دنیا میں ترقی کا موقع ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جن لوگوں کو ترقی مل رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعتاً حقیقتاً ترقی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبوری دور ہے، ایک مہلت کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے متصلی عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ ہی کے عذاب سے متعلق ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 ہے۔
اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے حتیٰ یبعث فی امیہا رسولا، جب تک کہ اس ملک یا اس قوم کی جو امی کہتے جڑ اور بنیاد، مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی جڑ اور بنیاد، یعنی اس قوم کی جو بڑی بستی ہے، بڑی آبادی ہے، بڑا شہر ہے اس قوم کا، تو جب تک کہ ہم اس بڑے شہر میں دارالحکومت ہی کہہ لیجئے، ہندوستان کے سطح پر بمبئی ہے، دہلی ہے، اس لیے کہ عام طور سے چھوٹی بستیاں بڑی بستیوں کے تابع ہوتی ہے، تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے، اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، حتیٰ یبعث فی امیہا رسولا، یہاں تک کہ اس بستی کی، اس قوم کی جو بڑی آبادی ہے، اس میں کوئی رسول کو نہ بھیج دے، یا کوئی رسول کا پیروکار اس میں حجت تمام نہ کر دے، تب گویا کہ اللہ کی سنت یہ قوموں سے متعلق یہ ٹھہری کہ جب تک کہ امت مسلمہ ہم تباہی بربادی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ موجودہ ظالموں اور جابروں کو ہلاک کرے، عذاب نازل کر دے، لیکن ہماری یہ دعا اگر ٹکرا رہی اللہ کی پالیسی سے تو وہ دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، وہ دعائیں مسترد ہونے والی ہے۔ ہاں یہ پالیسی سے ہمیں جڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے حجت تمام کر دیا ظالموں اور جابروں پر، آج خاص طور سے عالمی سطح پر جو امت مسلمہ کے لیے جو پریشانی ہے وہ سیاسی بے بسی کی ہے، سیاسی لاچاری کی ہے، سیاسی مظلومیت کی ہے، سیاسی مغلوبیت کی ہے، عالمی سطح پر بھی اور بھارت کے سطح پر بھی۔ تو اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی افراد کو، انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تو ہے اللہ کی پالیسی، لیکن اللہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے کسی قوم پر تو اللہ نے 3 طریقے بیان کیے اپنے عذابات کے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ تم پر عذاب اپنے اوپر سے نازل کر دے، یعنی آسمان سے، جیسا کہ ابرہہ کے لشکر پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا تھا اوپر سے ہی تھا، اور بھی دوسری قوموں پر جو بارش کی صورت میں، طوفان کی صورت میں اوپر سے آتی ہے نا بارش، اولوں کی صورت میں، آنکھ کے پتھروں کی بارش کی صورت میں، تو بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ذریعے سے عذاب کیا کہ او من عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے کوئی عذاب وہ نازل کر دے، یعنی آسمانی عذاب۔ ہوا بھی اوپر سے چلتی ہے، ہوا بھی وہ بھی اللہ کے ایک عذاب، ہوا بھی ایک اللہ کے لشکر کا ایک حصہ ہے، چونٹیاں بھی اللہ کے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا، ان کو بھی کام سپرد کر دیتا ہے۔ فرعون کو ہلاک کرنا تھا تو ہلاک کرنے سے پہلے وہ تو پانی میں بعد میں غرق ہوا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے مینڈکوں کو بھی بھڑکا دیا ان کے خلاف۔ وہ 4-5 قسم کے جوؤں کا حیثیت ہی کیا ہے، مینڈکوں کی حیثیت ہی کیا ہے، کھٹملوں کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب کو فوج ہے، اللہ کی فوج کا حصہ ہے یہ کھٹمل بھی۔ اور فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈبونے سے پہلے وہ مینڈکوں کا عذاب بھی دیا، کھٹملوں کا عذاب دیا، خون کا عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذابات کی بہت ساری صورتیں، تو یا اللہ قادر اس پر کہ اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، زلزلہ، زمین ہل گئی، نیچے سے عذاب آیا۔ اور بھی زمین سے بہت ساری چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اوپر سے یا نیچے سے۔ یہ تیسری قسم اور ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم کا عذاب دیا ہے زیادہ۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم کا عذاب دیا ہے۔
وہ ہے تیسری قسم کا. ذرا ہاتھ جو امت مسلمہ عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر سے ہم گزر رہے ہوئے تیسری قسم کا عذاب ہے امت مسلمہ پر. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. او یلبس شیعا، یا ایک گروہ کو، ایک قوم کو تمہارے خلاف بھڑکا دے. ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تم کو لڑائی کا مزہ چکھائے، جنگ کا مزہ چکھائے. جس کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے. یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. اہل حق کا گروہ دنیا میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر باطل گروہ سے ہی، باطل پرستوں سے ہی ان ایمان کے دعوے داروں کو سزا دیتا ہے جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن ایمان کی دعوت بھی نہیں دیتے اور ایمان کی دلیل بھی نہیں دیتے. ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی دلیل ہے اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ دلیل ہے ایمان کی. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ دعوے دار تو منافق بھی تھے. لیکن منافقین میں صحابہ اکرام میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام دعوے کم کرتے تھے. دعوے وہ کرتے ہیں زیادہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. جو نقلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ سجانا پڑتا ہے، زیادہ گھسنا پڑتا ہے. اصلی چیزوں کو زیادہ روغن نہیں لگانا پڑتا، زیادہ اصلی چیزوں کی نمائش نہیں کرنی پڑتی. اصلی چیزیں خود اپنا اصل دکھاتی ہے، اپنی تاثیر وہ خود دکھاتی ہے. تو جو ایمان میں مخلص ہوتے ہیں، ایمان میں سچے ہوتے ہیں، ان کو دعووں کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کا کردار ہی کافی ہو جاتا ہے، ان کا عمل اور ان کی دلیل ہی کافی ہو جاتی ہے. تو نافرمان قوموں کو ایمان کے دعوے دار اگر ہے دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ او یلبس ویلبس شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک گروہ کو ہم بھڑکا دیتے ہیں اور پھر وہ تم کو لڑائی کا مزہ چکھاتا ہے، قتل کا مزہ چکھاتا ہے. بنی اسرائیل نے یہ جرم کیا تھا. ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے اور نبیوں کو ماننے کے باوجود اللہ اور نبیوں انبیاء کی تعلیمات کی خلاف ورزی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا، بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا، جالوت کو مسلط کر دیا تھا. اور کئی مرتبہ بنی اسرائیل قتل عام سے گزری ہے، جلا وطنی سے گزری ہے. اور وہی جرم امت مسلمہ نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تاتاری مٹھی بھر قوم دی اور بہت زیادہ سیاسی طاقت اور قوت بھی اس کے پاس نہیں تھی. لیکن اللہ کی سنت ہے یہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک گروہ کو ہم تمہارے خلاف کر دے. تو 500 سالہ جو حکومت تھی خلافت بنو عباسیہ، اور سائنسی ایجادات بھی ہوئی، کتب خانے بھرے ہوئے تھے. 500 سالہ اقتدار مضبوطی اقتدار ہوتا ہے، 100 سالہ 200 سالہ نہیں تھا. لیکن 500 سالہ اقتدار ایک ہی ہفتے میں ملیا میٹ ہو گیا. اور تاتاریوں کی جو تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی کے ذریعے سے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا تو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 کا ایک ہی ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے آدھا، اور اس کے متعلق جو اہم حصہ ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اتنا ہی پیش کیا جاتا ہے. یہ 20% آیت ہے. یہ اس سے پہلے دو اہم باتیں، اس کا موقع نہیں، لیکن اس کے بعد جو دو اہم باتیں ہیں اس کو صرف سن لیجئے. وَإِذَا اللہ اس وقت تک کسی قوم کو حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے، لیکن اس کے متصل جو ابھی آیت ختم نہیں ہوئی آیت ہے ابھی. اور جب اللہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی. اور اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ امت مسلمہ اپنی نافرمانی کی روش کو اگر بدلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو جلدی نہ بدلے،
تو اللہ تعالیٰ پھر اسی دنیا میں اس کو ہلاک کرنے کا، عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی طاقت اور قوت آڑے نہیں آ سکتی، نہ قلعے بچا سکتے ہیں، نہ فوج بچا سکتی ہے، اور نہ لشکر بچا سکتا ہے۔ یہی جرم یہاں بر صغیر میں کیا امت مسلمہ نے۔ یہاں خاص طور سے بعد میں اسلام کو نظام سیاست، نظام حکمرانی کے طور پر مسلمانوں نے اس لیے پیش نہیں کیا، حالانکہ جب آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے غلبہ دیا تھا، وہ اس وجہ سے غلبہ دیا تھا کہ زمین اللہ کی ہے، اور زمین پر اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور یہ جو ظالم ہیں جو ظلم کر رہے تم پر، راجا یہ راجا وہ راجا، ان کے ظلم و ستم سے تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان تو بہت کم قومیں ہوئی تھی، افراد ہوئے تھے، لیکن اسلام کو انہوں نے سیاسی بالادستی کے طور پر قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کو منظور ہے، مسلمان ہم نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے عقیدے کی حیثیت سے ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اسلام کے جو نظام حکمرانی کے جو قانون ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے تسلیم کیا تھا اور مسلمانوں نے شد و مت کے ساتھ اس کی دعوت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بر صغیر میں مسلمانوں کو امام بنا دیا تھا، سربراہ بنا دیا تھا، اور ان کی سیاست کے جو مراکز تھے وہ قلعے اور یہ محل وہ تو بعد میں ہوئے، پہلے مسجدیں تھیں، اور جب تک مسجدیں مسلمانوں کے سیاسی مراکز تھے اور رہیں گے قیامت تک، تب تک ہی مسلمان سیاسی لحاظ سے غالب آ سکتے، غالب رہ سکتے۔ یہ طالبان کے بھی جو تھی وہ ان کے سیاسی مراکز محل نہیں ہیں، آج بھی مساجد ہیں۔ حماس کے بھی جو سیاسی مراکز، حالانکہ بہت ساری مسجدیں منہدم ہوئی، شہید ہو گئی، لیکن جو کچھ ابھی ہے تو ان کے سیاست کے مراکز مسجدیں ہیں، جو اللہ کی عبادت کی جگہ بھی ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ بھی ہے۔ تعلیم و تربیت سے انہوں نے اپنی سیاست کو جوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو غالب کیا تھا، لیکن ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے ہیل اور مہلت دے کر پھر یہ طے کر لیا کہ اب سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جس وجہ سے بعد میں لوگوں نے، بادشاہوں نے اس لیے اسلام کے نظام حکمرانی کو پیش نہیں کیا کہ کہیں ہندو ہم سے ناراض نہ ہو جائے، برہمن ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسلامی سیاست کی بات، قرآنی سیاست کی بات کرنا چھوڑ دیا۔ تو کیا اللہ نے بھڑکایا نہیں؟ کیا ہندو قوم کو اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیا؟ او یلبسکم شیعا، یہ اللہ کی پالیسی کے مطابق 500 سال جو 700 سالہ نظام حکومت تھی وہ 5 دن میں ختم ہوئی، 5 دن میں 700 سالہ حکومت تھی نظام، لیکن 5 دن لگے صرف 13 ستمبر 1948 پہلا ہے کانگریس کی طرف سے نظام حکومت کے خلاف فوج کشی کا، 13 14 15 16 17 ابھی گزر، یہ 17 تاریخ جو منائی جاتی ہے سقوط حیدرآباد کی، وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں دکن میں، تو 17 تاریخ میں ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، نظام حکومت نے ہتھیار ڈال دیے تھے 17 تاریخ۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ 700 سالہ حکومت ہے اور 5 دنوں میں، لیکن وہ اللہ کی بات، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا، ہلاک کرنے کا، ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی طاقت اور قوت اس کو ٹال نہیں سکتی، کوئی نہیں بچا سکا۔ اور آج بھی جو مسائل ہیں اس کا جو دوسرے طریقوں میں حل تلاش کیا جا رہا ہے، تو اس میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ کامیابی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی دکھا رہا ہے خاص طور سے موجودہ دور میں کہ جس سیاست پر اور جس ووٹنگ پر مسلمانوں کو ناز تھا، تو اللہ کی سنت یہ بھی ہے رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ناکام کرتا ہے۔ ووٹنگ کی سیاست پر ناز ہے نا مسلمانوں کو، جمہوریت پر ناز ہے۔ اسلامی سیاست کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں جمہوریت والے ناراض نہ ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ووٹنگ کی سیاست اور جمہوری سیاست کو مسلمانوں کے لیے سیاسی عذاب کا ذریعہ نہیں بنایا؟ 80% ہے نا کشمیر میں مسلمان، ووٹوں کا گٹھا جس نہ بولتے نا آج بھی، تو سب سے بڑا ووٹوں کا گٹھا اگر ہے تو کشمیری مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے سب سے زیادہ غیر محفوظ، مظلوم ترین، کمزور ترین، بے اختیار، یہاں تو ہندوستان دوسرے علاقوں میں پولیس کو یا بندوق چلانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے،
ایس پی کو کمشنر سے اجازت لینی پڑتی ہے، کمشنر کو سیکریٹری سے اجازت لینی پڑتی ہے، تب کہیں چلا سکتے آپ گولی، نہیں چلا سکتے کوئی گولی۔ لیکن کشمیر کے پولیسوں کو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی دی گئی ہے، جس کو چاہے جب چاہے مار سکتے۔ تو اب تو کم سے کم ہوش آنا چاہیے تھا نا۔ دوسرے نمبر کی ووٹوں کے گٹھے کی آبادی جس پر ناز ہے مسلمانوں کو، وہ ہے آسام کی آبادی 35% ہے نا، وہ تو 40% اور زیادہ کہنے لگے، لیکن 35% تو ہے۔ لیکن دوسرے نمبر کے مظلوم ترین، بے بس ترین، لاچار ترین سیاسی لحاظ سے اگر مسلمان ہیں تو وہ ہے آسام کے مسلمان۔ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے آنے کہ میری وجہ سے، اس کی وجہ سے تم نے اسلام کو، اللہ اکبر کو نظر انداز کیا، اللہ اکبر کی سیاست کو نظر انداز کیا، تو ہم اسی کے ذریعے سے تم کو سزا دیں گے۔ یو پی میں بڑی آبادی ہے، سکہ بند مولوی وہیں سے تیار ہوتے ہیں، لیکن چو بھی کر سکتے کیا، اپ بھی کر سکتے کیا؟ 2024 کے بعد سے ہو گیا تھا، آ گئے بہت سارے ایم پی، لیکن حالات کیا ظلم و ستم کے بڑے نہیں؟ سبھی اخبارات والے چیخ رہے ہیں، جماعتیں چیخ رہی، علماء چیخ رہے ہیں، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے تو وہ کمزور ہوئی، لیکن مسلمان کہاں محفوظ ہوئے؟ دین کو ہم نے لایا نہیں نا بیچ میں۔ تو 24 کے بعد سے زیادہ مسلمانوں پر سیاسی ظلم و ستم بڑھا ہے، زیادہ سیاسی ناانصافی، سیاسی استحصال، مظلومیت زیادہ بڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل اور مہلت دی ہے، تو ڈھیل اور مہلت کا کوئی فرد، کوئی قوم اگر غلط استعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حالات کا جو اصل تجزیہ ہے یہ اخبارات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اخبار والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے نا دنیا کا نظام چلانا، دلوں کا بدلنا، دلوں کا پھیرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے ہم کو سمجھنا پڑے گی۔ یہ سیاسی تبصرے اور سیاسی اخبارات اور یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ رہنمائیاں ہم کو نہیں نکال سکتی ان حالات سے۔ ہاں، قرآن نکال سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نکال سکتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنکٹ موچن اگر ہے امت مسلمہ کے پاس تو وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی پالیسی، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور جب بھی امت مسلمہ نے اس کو سنکٹ موچن سمجھا ہے، سنکٹ موچن کہتے ہیں سنکٹات سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی تو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہم کو کامیابی عطا کرے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پالیسی سے، اس کی سنت سے ہم جڑے، جو اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ کچھ آزمائشیں رکھی ہے، تو آزمائشوں سے ہم نہ ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ لیکن اللہ کے آزمائشوں سے ڈر رہے لوگ، عذاب سے نہیں ڈر رہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی پالیسی کو سمجھنے، اس سے وابستہ ہونے کی، جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔